بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی حکومت میں پاکستان نے بہت ترقی کی اور وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج میں آپ کو پاکستان کے صدر جنرل محمد ایوب خان کے بارے میں بتاؤں گا۔ محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو حریف الہزارہ کے نواحی گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے 5 میل دور واقع سکول میں حاصل کی اور آپ کی سواری ایک خچر تھی جس پہ آپ بیٹھ کے سکول آتے جاتے تھے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے آپ برٹش آرمی میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں آپ کپتان کے عہدے پہ فائز تھے اور برما کے محاذ پر بطور میجر فرائض انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد بریگیڈیئر رینک کے لیے آپ کا 10واں نمبر تھا اور آپ جلد ہی بریگیڈیئر بن گئے۔ 1948 میں آپ کو مشرقی پاکستان کا سربراہ بنا دیا گیا۔ آپ وزیر دفاع کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا تو آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ آپ کی غذا بہت ہی سادہ تھی اور آپ پینے کے پانی کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیتے۔ گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالتے جتنا پینا ہوتا۔ جب جنرل تھے تو سائیکل پہ دفتر جایا کرتے تھے اور جنرل بننے کے بعد ریل گاڑی سے دفتر جاتے۔ جب تک صدر رہے پرانی کار ہی استعمال کی۔ اگر راستے میں کوئی ضعیف انسان نظر آتا تو اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیتے۔ جب آپ نے اپنا گھر ریحانہ میں بنایا تو پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، گدھے پہ پانی لایا جاتا تھا۔ صدر ایوب کے دور میں پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی۔ پاکستان سب سے پہلی آئل ریفائنری کراچی میں قائم ہوئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن بھی صدر ایوب کے دور میں قائم ہوا اور منگلہ ڈیم بھی ایوب خان کے دور میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ وہ تربیلا ڈیم کی تعمیر کا آغاز بھی ایوب خان کے دور میں ہوا۔ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور پاکستان میں بجلی کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی۔ اور اس وقت پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ جرمنی جیسے ملک کو 100 بلین قرضہ دیا تھا۔ اس وقت کراچی نیو یارک اور لندن کا مقابلہ کرتا تھا اور بے روزگاری کی شرح صرف 3% تھی۔ 1965 کی جنگ کے وقت پاکستان کے صدر ایوب خان ہی تھے۔ ریڈیو پہ سن کے پورا پاکستان اپنی فوج کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوا۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے پہلے آمر کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ پاکستان کا پہلا مارشل لا ایوب خان کے ہی دور میں لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں پھر سے ایک نیک لیڈر آئے اور پاکستان اور بھی زیادہ ترقی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔